السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرب قیامت اور دجال کے متعلق بات کریں گے کہ دجال کون ہے اور کتنا بڑا فتنہ ہے۔ دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ دوستو، یہ بات سچ ہے کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ جس سے ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ دوستو، دجال ایک ایسا شخص ہے کہ جو خود کو خدا کہتا ہوگا لیکن وہ کانا ہوگا اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اور وہ اینٹی کرائسٹ یعنی مسیح دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ آئیے دوستو، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں دجال کے متعلق اور آخری وقت کے متعلق۔ دوستو، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایمان مدینے میں اس طرح سمٹ آئے گا کہ جس طرح سانپ اپنے بل یا گھر کی طرف سمٹ آتا ہے۔ دوستو، ایک اور حدیث میں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دجال کا روب سوائے مکہ اور مدینہ کے دنیا کے ہر شہر پر پڑے گا، یعنی دجال سوائے مکہ اور مدینہ کے ہر شہر میں داخل ہو سکے گا لیکن وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مکہ اور مدینہ کی سرحد پر یعنی دروازوں پر صف بستہ فرشتوں کی قطاریں ہوں گی کہ جو اسے مار بھگائیں گی۔ آپ علیہ السلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے علاوہ کہیں علم نہیں ہوگا، اور دجال کے آنے سے پہلے دنیا پر بہت شدید قحط ہوگا۔ یہ جب آئے گا تو اس کے ساتھ آگ اور ٹھنڈا پانی ہوگا اور کھانا پینے کی چیزیں ہوں گی۔ دوستو، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو آگ ہے یہ جہنم سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں اور ٹھنڈے پانی کو جنت سے تشبیہ دیتے ہیں کہ دجال کہے گا کہ جو مجھے خدا مانتا ہے وہ میری جنت میں جائے اور جو مجھے خدا نہیں مانتا وہ دوزخ میں۔ تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ زمانہ پاؤ تو تم اس کی آگ کا انتخاب کرنا یعنی جہنم کا انتخاب کرنا، کیونکہ اصل میں اس کی جنت یعنی دجال کا جو ٹھنڈا پانی اور جنت ہے وہ اللہ کی دوزخ ہے، اور دجال کی جو آگ ہے یعنی جو دجال کا جہنم ہے وہ اللہ کی جنت ہے۔ یعنی حقیقت میں جو جسے وہ جہنم کہتا ہوگا، اللہ اس میں جل کے مرنے والوں کو جنت دے گا اور وہ شہید ہوں گے، اہل ایمان شہید ہوں گے، اور جس کو وہ جنت کہتا ہوگا اس میں جا کے رہنے والوں کو، لذت پانے والوں کو اللہ جہنم میں پھینکے گا، کیونکہ وہ شرک کر بیٹھیں گے، اس کو خدا مان بیٹھیں گے۔ دوستو، ایک اور حدیث میں دجال کی نشانیاں، دجال کی علامات، دجال کی نشانیوں کے بارے میں آیا ہے کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، ہجوم تھا تو اس میں آپ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور اس طرح ڈراتا ہوں کہ کسی نبی نے تم اس طرح کسی کو نہیں ڈرایا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھو کہ دجال کانا ہوگا، اور جان لو کہ تمہارا خدا کانا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مختلف شکلیں بدلنے کی طاقت کا حامل ہوگا۔ دھوکہ دھڑی، دجال دجل سے نکلا ہے نا، کہ جس کا مطلب ہے جال، دھوکہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مختلف شکلیں بدل کر لوگوں کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ اسے خدا مانو، یہ خدا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن، ایک کامل ایمان مومن اس کے سامنے جا کھڑا ہوگا، دجال کے سامنے جا کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ تو خدا نہیں ہے، اور دجال اسے کہے گا کہ تو مان میں خدا ہوں۔ آگے سے وہ اللہ کا بندہ یعنی مومن کہے گا کہ میرے تک میرے رسول کی حدیث پہنچی ہیں، تو کانا ہے، تو دجال ہے، تو خدا نہیں ہے، اور میرا خدا کانا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس مومن سے کہے گا کہ بتا تیرا خدا کیا کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن کہے گا کہ میرا خدا لوگوں کو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، یعنی زندگی اور موت پہ قادر ہے۔ دجال کہے گا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو وہ اس مومن کی گردن اتارے گا، اور کئی جگہ پہ ہے کہ کئی جگہوں پہ ہے یہ فرمان کے 2 ٹکڑے کر دے گا، یہ درمیان سے، اور ان دونوں ٹکڑوں میں سے چلے گا، یعنی اس مومن کے 2 حصوں میں سے چلے گا اور اسے پھر جوڑ دے گا، اور اسے کہے گا اب مان میں خدا ہوں، اور وہ کہے گا اب مجھے پکا یقین ہو چکا ہے کہ تو دجال ہے، تو کذاب ہے، اور اب اس کے بعد تو اس چیز پہ قادر نہیں ہو سکتا، اور پھر دوبارہ وہ اسے مارنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ اس کی گردن کو فولادی کر دیں گے، تلوار نہیں چلے گی، اور وہ اپنے چیلوں کو کہے گا کہ اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو، اور جیسے ہی وہ مومن اس کی آگ میں، دجال کی آگ میں جل کر شہید ہوگا، اللہ اسے جنت میں بلائے گا اور اس کا استقبال کرے گا۔ دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں آخری 10 آیات کا بھی ساتھ میں ذکر ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات پڑھے گا، یاد کرے گا، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال اور اس کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔